ایک ایسی شخصیت جو آپ کی سرزمین پر بہت پہلے سے آئے، شاعروں میں سب سے پہلے علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب یہاں پر آئے، مگر کتنی محبت آپ سے کرتے ہیں اس کا اندازہ میں تو نہیں لگا سکتا، خدا کرے آپ لگا لیں، اس لیے کہ سب سے پہلے آئے تھے اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی محبت آپ سے کرتے ہیں۔ میں اسی شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جس نے نئی جان پیدا کی ہے صاحب کی شاعری کو۔ ابھی شاعر صاحب پیار سے مخاطب تھے مولا فضل کے، مولا عباس کے صاحبزادے یعنی جناب فضل کے، رجب بیان کر رہے تھے، حملہ کیا تو فوج میں ہے جان ہو گیا، ہٹ جاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا، خالی تھک تو نہیں گئے ایک نعرہ حیدری۔ حملہ کیا تو فوج میں، تھکے ہوں گے تو نہیں پڑھوں گا کہ حملہ کیا تو فوج میں ہے جان ہو گیا، ہٹ جاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا، خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا، خیمے میں پسرے ساتھ پریشان ہو گیا، اتنا بڑھے کہ پانی قدم چومنے لگا، دریا اچھل کے علم چوم۔ نہیں میں جس غم کے لیے پڑھنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ میری ذہن کے بیاض میں اس سے بڑا کوئی شعر نہیں ہے، میں وہی پڑھنا چاہ رہا تھا، اس لیے استقبال ہے ایک ایسی شخصیت کا کہ اگر تمام لفظیات کم ہے اس کے استقبال کے لیے میں کوئی لفظ نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے جو آپ کے درمیان آنے والی ہے، مائک تکانے والے ہیں علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کہ حملہ کیا تو فوج میں ہے جان ہو گیا، ہٹ جاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا، خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا، خیمے میں پسرے ساتھ پریشان ہو گیا، اتنا بڑھے کہ پانی قدم چومنے لگا، دریا اچھل کے علم چومنے لگا، خدائے سخن میرا نیز کا بند کر رہا ہوں۔ اگر چچا جان بہتر یہ سمجھے تو ادھر ہی آ جائیں، زیادہ بہتر ہوگا، آپ لوگوں سے گزارش ہے، بہت دیر سے وہاں گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، اب فرش سے بیٹھ جائیں، کتنی اچھی بات ہوگی، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ حملہ کیا تو فوج میں ہے جان ہو گیا، بند پڑ رہا ہوں جس طریقے چاہے نوجوانوں سن لینا، حملہ کیا تو فوج میں ہے جان ہو گیا، ہٹ جاؤ نہ چھوڑ کے اعلان ہو گیا، خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا، خیمے میں کسی سال پریشان ہو گیا، اتنا بڑھے کہ پانی قدم چومنے لگا، دریا اچھل کے علم چومنے لگا، خدائے سخن میر انیس کے بند پڑھ رہا ہوں، آخری بند خدائے سخن میر انیس کا پڑھ رہا ہوں کہ حملہ کیا تو فوج میں ہجان ہو گیا۔ اب جس طریقے چاہے سن لیں، خدائے سخن کا لکھا ہوا ہے، ان کے لکھنے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، میرے پہنچانے میں آپ تک کمی ہو سکتی ہے دوستو کہ حملہ کیا تو فوج میں ہجان ہو گیا کہ نیزہ زمین پر آپ نے گاڑا جو ایک بیک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، نیند غالب ہو گئی، نیزہ زمین پر آپ نے گاڑا جو ایک بیک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک، غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا بوت اور آب آ کے بچا لو زمین، غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا بوت اور آب آ کے بچا لو زمین کو، ہے یہی اس کے آداب سکھانے والے، شمع کی طرح لہو اپنا جلانے والے، قوم کو زیادہ ایثار سکھانے والے، نظم سے نثر کی تقدیر بنانے والے، لوگ ہر دل کے دریچوں میں صنم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے، ہے سما سامنے پھر شام کے بازاروں کا، شور ہے درہم و دینار کی جھنکاروں کا، سلسلہ پھیلا ہے تا دور ستمگاروں کا، قبضہ ممبر پہ نہ ہو جائے اداکاروں کا، قبضہ ممبر پہ نہ ہو جائے اداکاروں کا، شاعروں عظمت مولا کا بھرم لے کے بڑھو، جہل فراق دکھاتا ہے قلم لے کے بڑھو، جہل فراق دکھاتا ہے قلم لے کے بڑھو، اور قلم کے سپاہی علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، پھر کبھی موقع ملا بلال کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، بابا قلم نعرے صلوات سے۔ زمین کے تمام رہنے والوں کو شب بھر آسمان پر بیٹھنا مبارک ہو۔ کچھ فرمائشیں ہیں، کچھ احکامات ہیں، مگر وقت بہت تنگ ہے، اس لیے چند بند میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اہل نظر تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، نئی عمر کے بچے بھی ہیں، سب متوجہ ہوں انشاءاللہ، اور عرض کرتا ہوں۔ شاعری تلمیحات، استعارات، تشبیہات، ان ساری چیزوں کا حصہ ہے۔ میں
ایک استعارہ استعمال کرنے جا رہا ہوں جو عربی زبان میں استعمال ہوا ہے مولانا، اور خاص طور سے یہ استعارہ ملاحظہ فرمائیے گا، اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ بوکھلاہٹ میں کوئی رمز پراسرار ہے کیا؟ بوکھلاہٹ میں کوئی رمز پراسرار ہے کیا؟ کسی مجہول نسب نامے کا اظہار ہے کیا؟ کسی مجہول نسب نامے کا بوکھلاہٹ میں کوئی رمز پراسرار ہے کیا؟ کسی مجہول نسب نامے کا اظہار ہے کیا؟ تو نے لب کھولے ہیں اپنے جو خلاف حیدر، تیرے آنگن میں بھی نیچی کوئی دیوار ہے کیا؟ تو نے لب کھولے ہیں اپنے، تو نے لب کھولے ہیں اپنے جو خلاف حیدر، تیرے آنگن میں بھی نیچی کوئی دیوار ہے کیا؟ تیرے آنگن میں بھی نیچی کوئی دیوار ہے کیا؟ اب ماشاءاللہ شعراء بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں، آپ حضرات بھی تشریف فرمائیں۔ دو شعر خاص طور سے نظر کرتا ہوں، ایک مسئلہ ایک شعر اس سوال کے جواب میں کہ 14 صدیاں تو ہو گئیں، غم حسین کب تک؟ خاص طور سے سنیے گا، 14 صدیاں تو ہو گئیں، غم حسین کب تک؟ خاص طور سے نظر کرتا ہوں جواب اس کا، اور بچہ بچہ اس جواب کو یاد کر لے، جب بھی یہ سوال ہو تو یہ مصرے دوہرا دے۔ نقش عرفان محبت کا مٹایا ہی نہیں، خدا حسین کا واسطہ، نقش عرفان محبت کا مٹایا ہی نہیں، غم شبیر کبھی دل سے بھلایا ہی نہیں، غم شبیر کبھی دل سے بھلایا ہی نہیں، طول تاریخ میں بدلا ہی نہیں رنگ غلاف۔ شاید میں نے بات کہہ بھی دی، آپ نے سن بھی لی، نقش عرفان محبت کا مٹایا ہی نہیں، غم شبیر کبھی دل سے بھلایا ہی نہیں، طول تاریخ میں بدلا ہی نہیں رنگ غلاف، یعنی کعبے نے کبھی سوگ بڑھایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اہل نظر تشریف فرما ہے، یعنی کعبے نے کبھی سوگ بڑھایا ہی نہیں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یعنی کعبے نے کبھی سوگ بڑھایا ہی نہیں۔ اب فطرت کیا ہے؟ شیعوں کی فطرت، خاص طور سے میری طرف بچوں، پھول بھی برساؤ مگر پتھر کی طرح نہیں، پھول کی طرح برساؤ، اور ذرا میری طرف متوجہ رہو، خاص طور سے پوری قوم اس میں شامل ہے، اور اس قوم کی مائیں اور بہنیں خاص طور سے ان مصروں میں شامل ہیں، اتفاق سے یاد آ گئے ہیں۔ طول تاریخ میں بدلا ہی نہیں رنگ غلاف، یعنی کعبے نے کبھی سوگ بڑھایا ہی نہیں، وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، خاص طور سے وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے، رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے بچے مجھے عاشور کو، رباب خستہ جہاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، اطراف سے مومنین آتے ہیں، بستی کے افراد ہیں، بیوی سب کو جزا دیں، سب کا دامن بھر دیں اپنی خیرات سے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک جنگ کا منظر ہے جو پیش کروں گا۔ وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو، رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد،
میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے. خاص طور سے نظر کرنے جا رہا ہوں کہ تاجدار حسن غم یوسف ادا کے سامنے، پڑھا لکھا مجمع متوجہ ہو ترکیب پر، تاجدار حسن غم یوسف ادا کے سامنے آئینے حیران ہیں اشک ادا کے سامنے. آئینے حیران ہیں اشک ادا کے سامنے. اے میری آنکھوں غم دنیا سے رکھنا فاصلہ. شاید اپنے وجود سے بڑا شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. اے میری آنکھوں غم دنیا سے رکھنا فاصلہ، مجھ کو شرمندہ نہ کرنا کربلا کے سامنے. مجھ کو شرمندہ نہ کرنا کربلا کے سامنے. میں ایک شعر نظر کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے یہ زینے طے کر رہا ہوں. تاجدار حسن غم یوسف ادا کے سامنے آئینے حیران ہیں اشک ادا کے سامنے. اے میری آنکھوں غم دنیا سے رکھنا فاصلہ، مجھ کو شرمندہ نہ کرنا کربلا کے سامنے. صبر زینب سے انہیں میں کس طرح تشبیہ دوں. سید زادے ہوں یا غیر سادات جو بھی یہاں، شہزادی کی اس عظمت کو ملاحظہ فرمائیں. صبر زینب سے انہیں میں کس طرح تشبیہ دوں. لاش اسماعیل کب تھی ہاجرہ کے سامنے. لاش اسماعیل کب تھی. صبر زینب سے انہیں میں، اگر آنکھیں نم ہو رہی ہیں تو گریہ بھی کر لیجئے مگر تھوڑا محسوس فرمائیے. صبر زینب سے انہیں میں کس طرح تشبیہ دوں. لاش اسماعیل کب تھی ہاجرہ کے سامنے. جو شعر نظر کرنے جا رہا تھا، شریعت محمدی میں دو گواہوں کی ضرورت ہے. دو گواہوں کی، شاید نازک مضمون ہو، دو گواہوں کی ضرورت ہے شریعت محمدی میں. جہاں تک آواز جا رہی ہے، لاش اسماعیل کب تھی ہاجرہ کے سامنے، تو غربت سرور پر زہرا دو گواہوں کی جگہ. غربت سرور پر زہرا دو گواہوں کی جگہ. دو کٹے ہاتھوں کو لائیں گی خدا کے سامنے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. غربت سرور پر زہرا دو گواہوں کی جگہ دو کٹے ہاتھوں کو لائیں گی. اب ہے کسی میں دم جو حسین کی غربت سے انکار کر دے. دو کٹے ہاتھوں کو لائیں گی خدا کے سامنے. دو کٹے ہاتھوں کو لائیں گی خدا کے سامنے. اب یہ میں عرض کرتا ہوں، نیا مسدس ہے جناب اون محمد کی جنگ، کہ ان پر سلام. اس میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ تمہید کے ایک دو بند ہیں، جب تک انہیں طے نہیں کریں گے اس وقت تک جنگ کے مرحلے میں پہنچنے میں شاید لطف نہ آ سکے. تو ہاں، تو انشاءاللہ بس توجہ رکھیے گا. اور صاحبان نظر ادبا، اور خاص طور سے جن بستیوں میں مرثیے زندہ ہیں، مرثیوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی دعائیں چاہوں گا. شاید آپ کی دعائیں میرے لیے حوصلہ بن جائیں. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، یہ مسدس بی بی زینب کبریٰ سے شروع ہوگا، انہی پر ختم ہوگا، اور بیچ میں شہزادوں کی جنگ ہے. مگر میں خالی جنگ کا پیرا پڑھوں گا انشاءاللہ. پھر کر مل کے ایک نعرہ لگائیے، نجف رسا نعرہ. میں شروع کرتا ہوں مسدس. حاجت روائے ہر دو سرایا علی مدد، عقدہ ہے پیش عقدہ کشا، عین خدا لسان خدا، ہونا ہے مجھ کو مدح سرا. ارے زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے. گوہر صاحب بیت کا مصرع سنیے گا. ہونا ہے مجھ کو مدح سرا یا علی مدد. زینب کا تذکرہ ہے زباں تھر تھر آتی ہے. تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے.
اللہ اکبر، تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے؟ سب کچھ آیا ہے آپ پر ادا دیا علی، سب کچھ آیا ہے آپ پر ادا دیا علی، مجھ کو نہیں ہے کوئی سبق یاد یا علی، پیش نظر ہے ساعت امداد یا علی، ارے گونگی زباں ہے مائل فریاد، گونگی زباں ہے مائل فریاد یا علی، ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شہزادی کی بارگاہ ہے، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سر جھکاتے ہیں، تو زینب شریک بزم شہادت کا نام ہے، زینب شریک بزم شہادت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب نماز صبر کی نیت کا نام ہے، زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے، زینب خود اپنے باپ کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی ضرورت کا، زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سجاد بچ گئے، یہ اسی کا کمال تھا، سجاد بچ گئے یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کی نسل کا بچنا محال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا، ورنہ نبی کی نسل کا بچنا محال تھا۔ عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، ادراک انبیاء کے رسولوں کی آگہی، صبر حسین، خلق حسن، جرأت علی، شہزادی کو سلام کیجئے، صبر حسین، خلق حسن، جرأت علی، ارے قرآن جیسے نقطۂ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا، تھی آرزو کے دیدہ شبیر، اب یہاں سے شہزادوں کی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، تھی آرزو کے دیدہ شبیر نم نہ ہو، سبحان اللہ، تھی آرزو کے دیدہ شبیر نم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بارے علم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بارے علم نہ ہو، ارے بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، تو غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا اور دو کمسنوں کو حیدر کرا۔ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ جب شروع ہوتی ہے خاص طور سے سنیے گا، دو کمسنوں کو تھی آرزو کے دیدہ شبیر نم نہ ہو، تنہا میان دشت امام امم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بارے علم نہ ہو، بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، غازی دلائے ناصر و جرار کر دیا، دو کمسنوں کو حیدر کرار کر دیا۔ بازوؤں کی مچھلیاں جاگ جائیں تو متوجہ ہو، شب عاشور ہے، خیمے میں شہزادے سامنے بیٹھے ہیں، ماں ادھر بیٹھی ہے، ماں بچوں سے گفتگو کر رہی ہے، گفتگو کیا ہے؟ ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں اور دعاؤں سے نوازیے گا۔ دو کمسنوں کو حیدر کرار کر دیا، بی بی فرماتی ہیں سنو میرے لاڈلو، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، ہائے سبحان اللہ، ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلیر، مصرع ہے کہ تم بھوک میں توانا ہو،
تشنا لبی میں شیر، تم بھوک میں توانا ہو، تشنا لبی میں شیر، گر تیغ کھینچ لو تو زبردست بھی ہو زیر، گر تیغ کھینچ لو۔ بھائیو، قوم ہی شاعر کے اندر چھپے ہوئے فنکار کو نکھارتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے، توجہ رکھیے گا۔ ماں نے پلا کے شیر کیا ہے تمہیں دلے، تم بھوک میں توانا ہو، تشنا لبی میں شیر، گر تیغ کھینچ لو تو زبردست نہیں ہو زیر۔ بی بی کہتی ہے سنو، ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر، ہائے 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 عالم پور، ارے ہاں طفل بھی تو ہوتے ہیں شیروں کے گھر کے شیر۔ ارے تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو، تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو، اور دشمن کو یہ بتا دو نواز ہے۔ دشمن کو یہ بتا دو نواز ہے۔ اب دیکھیے بی بی کیا کہہ رہی ہے، میری طرف دیکھیے گا، دشمن کو یہ بتا دو نواز ہے، تم مظہر صفات خدا کے ولی کے ہو، دشمن کو یہ بتا دو نواز ہے علی کے ہو۔ بی بی کہتی ہے سنو میرے لاڈلو، تلواری چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، ذرا بول دیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، مصرع ہے، تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، ارے دادے ویغا نجف سے علی کی کلائی دے، ہائے 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 سبحان اللہ، دادے ویغا نجف سے علی کی کلائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، اور بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھا۔ دیکھیے میری طرف، بھاگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے، بزدل کہے کہ غازی و جرار آ گئے، ارے کیا ہر طرف سے حیدر کر رہا۔ تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، دادے ویغا نجف سے علی کی کلائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک، بھاگیں جدھر یہ موت کا پہرا، بزدل کہیں کہ غازی و جرار آ گئے، کیا ہر طرف سے حیدر نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ، آگے قدم بڑھائے بانداؤ دلاؤ فتح، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، ارے میدان پکی نگاہ، اور عباس نے کہا ہائے 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 سبحان اللہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، میدان پکی نگاہ، اور عباس نے کہا کہ اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، ارے فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹا۔ آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو زیادہ لطف آیا ہوگا۔
اب دیر مت کرو، یہ استعارہ ہے جو تمثیل بن گیا. اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر ہے. پھر مولا عباس کہتے ہیں سنو میرے بھانجو، سنو او نو محمد، تھکے تو نہیں آپ؟ سنو سنو میرے بھانجو، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، کٹائی کی دیر ہے. سنو، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار. عباس جیسا بہادر کسی سپاہی کو لڑائے، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار. وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار. سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار. یہ بھی تمثلہ ملاحظہ فرمائے، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار. ارے لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار. ہاں 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 سبحان اللہ، ہائے سبحان اللہ. لڑنے پائے شیر. بیت نظر ہے میرے بھائیوں، خوب خوب کہی گئی ہے، ایک لفظ سے بچایا ہے بیت کو. لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار. مولا عباس کہتے ہیں سنو انو محمد، ارے میری طرح چڑھا کے ذرا تین کو، جس کے دل میں حضرت کے لشکر میں شریک ہونے کی تمنا ہو، وہ اپنے جذبوں کو جگائے. میرے لال میری طرح چڑھا کے ذرا تین کو، ایک جانب اترا بلندار زمین. ہائے ہائے ہائے. ایک جانب اترا الٹ دو. اب میں بند پڑھنے جا رہا ہوں اور اس پر مجھے داد بھی چاہیے، دعا بھی. داد کے لیے عموماً گزارش نہیں کرتا ہوں مگر اب یہاں پر کر رہا ہوں گزارش. داد بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے. بند نظر کرنے جا رہا ہوں، خاص طور سے اس طالب علم کا حوصلہ بڑھائیے گا. فرماتے ہیں کہ اے جانب اترا الٹ دو زمین کو. پھر کہتے ہیں سنو، میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم. ہاں 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 سبحان اللہ. میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم، ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم. ہاں ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو. 9 لاکھ کا مجمع ہے نا، لڑ رہے ہو تم. ارے اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر. مصرع سنیے گا، اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر لڑ رہے ہو تم. ارے یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر. خدائے حسین کا واسطہ ہے، ذرا غور کریں. یا میں ابو ذر بھائی بیٹھے ہیں، کربلا محلہ میں پڑھا تھا. یہ بند بات کے ہیں، آپ لوگوں کا بھی سنا ہوا نہیں ہوگا، سنیے گا. میدان ادھر ہوتا جدھر لڑ رہے ہو تم، ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم. اس بھیڑ میں ادھر تیزی کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسے حملہ کرو اتنی تیز. اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر لڑ رہے ہو تم، یہ طے نہ ہو سکے میرے لاڈلو. ادھر کا مجمع ابھی ایک کہے کہ ادھر آئے،
کہ اتنے میں ادھر والے چلائیں نہیں ادھر آئے. یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم، لڑ رہے ہو تم، لڑ رہے ہو تم. ارے وہ ضربتوں میں زور ہو جبریل کانپ جائے. بیت کا مصرع نظر کرنے جا رہا ہوں، داد بھی چاہتا ہوں، دعا بھی چاہتا ہوں. وہ ضربتوں میں زور ہو جبریل کانپ جائے اور رفتار دیکھ کر ملک الموت کانپ جائے. ہائے 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 ہائے، کیسے پڑھوں میرے بھائیوں؟ رفتار دیکھ کر، ساتھ میں چل کے نہیں، خالی رفتار دیکھ کر یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر وہ ضربتوں میں زور ہو. جبریل رفتار دیکھ کر ملک الموت ہانپ جائے. پھر حضرت فرماتے ہیں میرے بھانجو، میرے لاڈلو، رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. کہاں سے پڑھوں مصرع؟ تراشا گیا ہے مصرع، ترکیب وضع کی گئی ہے. رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. ارے شامی ہیں اور سویروں سے لڑنے کو آئے. رن میں اجل کے گھیروں سے لڑنے کو آئے ہیں، شامی ہیں اور سویروں سے لڑنے کو آئے ہیں. بزدل ہیں پر دلیروں سے، بزدل ہیں پر دلیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. ارے شیر خدا کے شیروں سے. سنیے گا، بیت نظر کرتا ہوں. فرماتے ہیں شیر خدا کے شیروں سے لڑنے کو شیر خدا کے. پھر دوہرا رہا ہوں مصرع، شیر خدا کے. نوجوانوں چوتھے مصرع سے بیٹھ. شیر خدا کے شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. میرا لاڈلو، ارے میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارماں نکال دو. ہائے 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 ہائے، میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارماں نکال دو. اور ان بھیڑیوں کو موت کی جھولی میں ڈال، ان بھیڑیوں کو، ان بھیڑیوں کو موت کی. میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارماں، ان بھیڑیوں کو موت کی جھولی میں ڈال دو. ان بھیڑیوں کو موت کی جھولی میں ڈال دو. ماموں کی بات سن کے ہنسے کامراں ہوئے، مسرور اس سخن پر بہت نیم جاں ہوئے. سینوں میں آبشار شجاعت رواں ہوئے، کم سن بہادروں کے ارادے. شاگرد بادب تھے، شاگرد بادب تھے، سخن سن کے رک گئے. ماموں کے سامنے پے تسلیم. منظر ملاحظہ فرمائیے، ماموں کے سامنے پے تسلیم، جھک گئے. پھر شہزادے جا رہے ہیں میدان کی طرف. دیکھیے میری طرف منظر کیا ہے. جنگ تو پھر کبھی. یہ 3 بند ملاحظہ فرما لیجیے. ماموں کے سامنے پے تسلیم، جھک گئے. نعرہ کیا علی کا، نکالا حسام کو، پشتے فرس پا کے سنبھالا لجام کو. کعبہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو. ہائے 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 میرا مجمع. کعبہ دیا تو گھیر لیا فوج شام کو. ٹھہرے کبھی، اڑایا کبھی خوش خرام کو. ٹھہرے کبھی، اڑایا کبھی خوش خرام کو. ارے دشت و ہرن کو
دیدہ حیراں بنا دیا. خدا حسین کا واسطہ دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا، گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا. میں کیا پڑھ رہا ہوں میرے بھائی؟ نعرہ حیدری، حیدری. دشت و ہرن کو دیدہ حیراں بنا دیا، گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا، گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا، گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا. بند نظر کرنے جا رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ ہے. یہ تشبیہ ملاحظہ فرمائیے گا، شاید میرے حصے میں آئی ہو اس بارگاہ سے. خاص طور سے نظر کرتا ہوں، گویا فرس کو تخت سلیماں بنا دیا، گویا فرس کو. اب اس روانی اور تیزی کو ملاحظہ کریں. فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے ادھر گئے، فوجوں میں غل ہوا، ادھر آئے ادھر گئے. ارے کتنے ہی روسیہ تو دہشت سے مر گئے. جو مر گئے وہ مرتے ہی سوئے سقر گئے. تیغیں چڑھی جو باڑھ پر دریا اتر گئے، تیغیں چڑھی جو باڑھ پر دریا. بھائی سنیے گا کہ سیلاب قہر و آفت و ہیجان لے گیا، سیلاب قہر و آفت و ہیجان لے گیا، اور فوج ستم کو نوح کا طوفان لے. ہائے 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 ہائے. تیغیں چڑھی جو باڑھ پر دریا اتر گئے، سیلاب قہر و آفت و ہیجان لے گیا فوج ستم کو. اب جو میں تشبیہ نظر کرنے جا رہا تھا سنیے گا. وہ رجس پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں سنو ظالموں، سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے. ابان محمد کہہ رہے ہیں، بولے سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے، اور بازوؤں میں عقدہ کشائی کا زور ہے، اور بازوؤں میں عقدہ کشائی کا زور ہے. بندے ہیں ہم پر دست خدائی کا زور ہے، پنجوں میں مرتضیٰ کی کلائی کا. خدا حسین کا واسطہ ہے، تشبیہ کے ساتھ چاہتا ہوں. پنجوں میں مرتضیٰ کی کلائی کا زور ہے. ارے آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح، اور سینوں کو پھاڑتے ہیں گریبان کی طرح. اللہ اکبر. یا آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح، سینوں کو پھاڑتے ہیں. لڑتے لڑتے شہزادے عمر ابن نحس کے خیمے تک پہنچ گئے. اب میں نے یہ جملہ کہا تھا علماء اور شعراء کے لیے، تاریخ نے لکھا ہے عمر ابن سعد، میں نے کہا عمر ابن نحس. عمر ابن نحس کے خیمے کے قریب جو پہنچے تو جو گھوڑے کے ٹاپوں کی صدائیں تھیں، جو زمین کربلا کی دہل تھی، جو زلزلہ تھا، تو گھبرا کے اس ملعون نے شمر ملعون کو بلایا، اور بلا کے خیمے کا ہلکا سا پردہ ہٹایا، اور وہیں سے جھانک کے فوجوں کی کٹائی دیکھنے لگا. اور تھر تھر کانپتے ہوئے شمر ملعون سے کہنے لگا، اوفو، ارے یہ کم سنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. اب تو بولیے، یہ کم سنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. ارے شمر، یہ کم سنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر. ارے فوجیں وسیلے کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں سر، تیغوں نے کر دیا ہے لہو سے زمین کو. ارے بولا عمر، یہ شمر ستمگر سے کانپ کر، سب کا فریضہ ہے ہاتھوں کو اٹھا دے. بولا عمر، یہ شمر ستمگر سے کانپ کر کہ لطف خدا کہ ہمت اجداد کون ہے. ارے ان سورما دلیروں کا استاد کا. خدا حسین کا واسطہ ہے.
ان سورما دلیروں کا استاد کون ہے؟ دیوبند۔ ان سورما دلیروں کا استاد، یہ سن کر شہزادے مڑے اور مڑ کے فرمایا، او عمر، تجھ سے کلام کیا، تو عدو خدا بھی ہے، لعنت کا توق تیرے گلے میں پڑا بھی ہے، مصرع ہے، ارے تو بدنسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو بدنسب ہے، ماں تیری ام الخطا بھی ہے، تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے، تو دائمی ذلیل بھی ہے۔ پوچھتا ہے کہ ان سورما دلیروں کا استاد کون ہے؟ تو دائمی ذلیل بھی ہے، بے حیا بھی ہے، ارے دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھانا، دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھانا جائے، اور ماموں کا نام سن کے تجھے موت آنا جائے، ماموں کا نام سن کے تجھے موت آنا جائے۔ اب شہزادے بتا رہے ہیں کہ میرا استاد کون ہے، آخری بند خاص طور سے ماموں کا نام سن کے تجھے موت آنا جائے۔ کہتے ہیں سن، پوچھا ہے تو سن، استاد ہے ہمارا وہی آسماں مقام، لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام، او بدشعارِ دہر و بدانجام و بدکلام، کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی خوشنام، کیا پوچھتا ہے اس میں گرامی خوشنام، ارے چرچا اسی کا دونوں جہانوں میں عام ہے، اور اس سورما کا حضرت عباس۔ حضرات، اسی کے ساتھ یہ محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔